فیصل چودھری صاحب ابھی سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور فیصلہ ہے اور اس سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوا عمران خان صاحب کا، کیونکہ اسی مدت کے لیے، اسی اسمبلی کی مدت کے لیے اگر انہیں نااہل قرار دیا گیا ہے تو وہ تو اس اسمبلی کو آلریڈی ریجیکٹ کر چکے ہیں، اس پہ سے ریزائن کر چکے ہیں۔ دو باتیں اس میں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصلہ ابھی تک آیا نہیں ہے۔ فیصلہ نہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ہے، نہ میں نے جو ہے ریسیو ہوا ہے پارٹی جو متاثرہ فریقین ہیں ان کو بھی ابھی تک فیصلہ جو ہے، اور رپورٹ یہ کیا گیا ہے کہ شاید ایک ممبر صاحب کے دستخط اس پہ نہیں ہے بوجہ ان کی علالت، تو اگر ان کے دستخط نہیں تھے تو فیصلہ تو نہیں آ سکتا تھا۔ خیر یہ تو ایک تکنیکی بات ہے۔ جو فیصلہ میڈیا کے توسط سے آیا ہے، جو 2 صفحات ہیں، اگر ان کو پڑھا جائے تو اس میں جو اسکیم آف لا ہے، جو پاکستان میں مروجہ اس وقت آئین اور قانون کے تحت، اگر تو یہ فیصلہ وہی ہے جو الیکشن کمیشن نے لکھا ہے، تو اس میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ اس میں فیصلہ کرتے وقت جو قوانین کو مد نظر نہیں رکھا گیا، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک سیلف سیٹسفیکٹری یا ایک ایگوسٹک جو ہے وہ فیصلہ ہے، اور اس کو قانونی بالکل نہیں کہا جا سکتا۔ مثال جو اہلیت اور نااہلیت یہ 2 مختلف سٹیجز ہیں، ان کے متعلق جب تک عدالت کی طرف سے ڈیکلریشن نہیں آئے، آئین کے تحت آپ کسی کو نااہل قرار نہیں دے سکتے۔ لیکن اس کے ساتھ 1P کی جو ڈسکوالیفیکیشن یہ کی ہے الیکشن کمیشن نے، اس میں اگر آپ اس کے لفظوں پہ بھی غور کریں تو میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ فار دا ٹائم بینگ ہے، یعنی وہ تو ڈی سیٹ ہو گئے جس سیٹ سے انہوں نے 95 سے پہلے استعفیٰ دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مزدور کریں، اس سے ڈی سیٹ ہونے کے بعد ان کی جو اہلیت ہے وہ واپس ہوگی۔ وہ کل صبح الیکشن ہو تو کل صبح الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ وہ جو 7 سیٹوں پہ سے 6 سیٹوں سے الیکشن جیتے ہوئے ہیں، ان کا اوتھ لینا چاہیں تو وہ کل بھی لے سکتے ہیں۔ تو ان پہ قانونی طور پہ کوئی بار نہیں ہے، نہ ہی قانونی طور پہ کوئی قدغن ہے۔ تو یہ جس کو نااہلیت کہا گیا، وہ اہلیت جو ہے نااہلیت وہ اسی وقت ہو کے ختم بھی ہو گئی۔ یہ 12F کی 62 کی نااہلیت نہیں ہے جو کہ لائف ٹائم ہے، جس کا جو کہ جیسے فیصل واڈا صاحب کا کیس ہے، اس سے پہلے میاں محمد نواز شریف کا کیس تھا، اور ان کا جو اہلیت ہے وہ 62 کے تحت عدالتوں نے کی ہے۔ فیصل واڈا صاحب کا کیس ابھی تک پینڈنگ ہے، اس میں بھی مین کویسچن جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ ریزگنیشن خان صاحب کا ایکسیپٹ نہیں ہو رہا تھا، وہ اس طرح سے اب ایک طرح سے ایکسیپٹ ہو گیا ہے، وہ جو انہوں نے ریزائن کیا ہوا تھا میاں والی کی سیٹ سے، وہ ایکسیپٹ ہو گیا، اور ان کو زیادہ تگودو نہیں کرنی پڑی، میرے خیال زیادہ سوچ نہیں کی الیکشن کمیشن نے، اور جو وہ فیصلہ دیا ہے وہ بہت اس میں جھول ہے، اور وہ قطعی طور پہ کسی مضبوط قانونی بنیاد پہ نہیں کھڑا ہوا ہے۔ اچھا، لیکن چودھری صاحب اس پہ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نااہلی کے بعد وہ پارٹی چیئرمین بھی نہیں رہے ہیں، تو کیا یہ بات بھی اسی طرح اسی حد تک لاگو ہوتے ہیں، یا وہ اب کسی اور یہ ہے ہی نہیں ہے؟ اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ نہیں، اس فیصلے وہ مقدمہ میں میرا بھی رپورٹڈ وہ مقدمہ ہے، میں بھی اس میں شامل تھا۔ وہ ذوالفقار بھٹا کیس ہے، شاید PLD 2019 سپریم کورٹ 1 ہے یا 18 سپریم کورٹ ہے، اس میں یہ 62(1)F کی جو نااہلیت ہے، جو کہ ڈیکلریشن آتی ہے کورٹ کی۔ اب دیکھیے نا، اس میں سب سے بڑا جو جھول ہے، آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سیشن جج صاحب کو ان کا کرپٹ پریکٹسز کے لیے ٹرائل کے لیے بھیجیں گے سیکشن 137(4) آف الیکشن ایکٹ کے تحت۔ اب اس میں 2 بہت بنیادی شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ 4 مہینے کے اندر جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے۔ 4 مہینے کے اندر اگر آپ نے پروسیڈ نہیں کیا، کر سکتا ہے الیکشن کمیشن، تو اس کے بعد پھر اس کی وہ آؤٹ آف لمیٹیشن ہو جاتا ہے، تو وہ بھی سوال ہے۔ پھر یہ ہے کہ کیونکہ الیکشن کمیشن خود عدالت نہیں ہے اور ٹرائبیونل بھی نہیں ہے، اور 63(1) کے تحت کوئی ایسی اٹریکشن نہیں ہے عمران خان کے ریفرنس کے اوپر جو کہ آپ اس کو کر سکیں۔ جس کلاز کے تحت آپ نے وہ اختیار استعمال کیا ہے، آئین کی اس کلاز کے تحت آپ کو وہ اختیارات حاصل نہیں ہیں۔
آپ ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ عدالت نہیں ہے. اسی ایک بنیاد کے اوپر ابھی نیکسٹ ویک میں ایک کیس جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ لے گا. وہ کیس جو ہے عمران خان صاحب کی طرف سے فائل کیا گیا ہے اور اس میں یہی جو ہے وہ نقطہ ہے کہ کیا یہ حنیف عباسی کیس میں ویسے اور سپریم کورٹ کے کافی سارے فیصلوں میں ابھی ریسنٹ میں سلمان نعیم صاحب جو کہ ایم پی اے منتخب ہوئے تھے ملتان سے اور بعد میں پی ٹی آئی انہوں نے جوائن کی. اچھا اس سے پیش ہے کہ میں عمران صاحب کا بھی اس پہ تجزیہ لوں. ایک چیز میں اور کلیئرٹی چاہتی ہوں فیصل صاحب, ایک تو یہ بھی فرمائیے گا کہ جو کرمنل پروسیڈنگز کی بات کی جا رہی ہے وہ کون سی دفعات لگائی جائیں گی, کون سا جرم کیا ہے خان صاحب نے جس کے اوپر انہیں گرفتار کیا جائے گا اس کے اوپر انہیں سزا ہو؟ نہیں, یہ گرفتاری اور سزا کا معاملہ نہیں ہے. وہ 137 کے 4 کے تحت وہ کرمنل پروسیڈنگ جو ہیں وہ کرمنل کمپلینٹ سیشن جج کو جائے گی. جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو علی حیدر گیلانی کا کیس تھا جس میں یہ کرمنل کمپلینٹ گئی, وہ ابھی تک فائل نہیں ہوئی, تقریباً غالباً 10 مہینے ہو چکے ہیں یہ اس فیصلے کو. وہ سیشن کورٹ میں جب یہ جائے گا تو پھر اس کے اوپر ایک عدالتی تحقیقات ہوں گی. اب اگر تو اس میں ایکوٹ ہو گئے عمران خان صاحب تو وہ بات علیحدہ ہے, اور اس کے بیچ میں اگر یہ ہائی کورٹ میں فیصلہ جاتا ہے اور یہ فیصلہ اپنا سیٹ اسائیڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں جو اپنا تو پھر تو یہ ویسے ہی معاملہ جو ہے قضیہ ختم ہو جائے گا. تو لہٰذا اس میں بہت سارے ابھی گلیچز ہیں, بہت سارے ہچ ہیں اور بہت زیادہ جھول ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ اس میں جورسڈکشن کا بھی معاملہ ہے, اس میں اختیارات کا بھی معاملہ ہے. ٹھیک ہے, چلیے اس پہ ظاہر ہے کہ جو ایک قانونی آپ کی رائے تو بڑی زبردست سامنے آ گئی, ذرا تھوڑا پولیٹیکل بھی آپ کی بھی, میں پولیٹیکل رائے بھی لوں گی لیکن عمران صاحب کی پہلے. عمران صاحب یہ آپ کا اس فیصلے کے اوپر جو رد عمل ہے وہ تو ہم نے دن بھر دیکھا بھی جانا بھی, لیکن جو مریم صاحبہ نے کہا, جو بلاول نے کہا, جو باقی جو ہم دیکھتے ہیں حکومتی جماعت کے مختلف رہنما جو دیر وہ کریں گے چور ثابت ہو گئے ہیں, آپ کو لگتا ہے وہ چور ثابت ہو گئے, کوئی چوری ثابت ہو گئی ہے؟ سمینہ دیکھیں 2-3 چیزیں جو ہے نا بڑی, ابھی فیصل چودھری صاحب بڑا بیان کر رہے تھے قانونی, وہ ماہر قانون ہے, ہم تو وہ نہیں کر سکتے جو انہوں نے کیا, لیکن بیسک سوال یہ ہے کہ کیا یہ نااہلی آج ہوئی 1 منٹ کے لیے ہوئی یا 10 منٹ کے لیے ہوئی یا 24 گھنٹے کے لیے ہوئی, ہو گئی, نمبر 1. نمبر 2, کچھ لوگوں کا خیال ہے, کچھ ماہر قانون ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں آ کے کہتے رہے کہ اس موجودہ اسمبلی کے لیے ہوئی. اب چلیں وہ بھی تفصیلی فیصلہ آئے گا تو پتہ چل جائے گا. نہیں یہ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ 63(1)P کے تحت ہوئی, وہ میرے سامنے بھی کلاس ہے. سن لینا, اب اگلی بات سن لیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب جو وفاقی وزیر قانون بھی ہیں وہ فرما رہے تھے کہ 5 سال کے لیے ہوئی ہے. چلیں میں کہتا ہوں یہ آپ سب کو چھوڑ دیں, 1 منٹ کے لیے ہوئی, جس سے فیصل چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ آج ہی ہوئی ہے, ختم ہو گئی ہے, صبح ختم ہو جائے گی, وہ کل بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں. لیکن 1 دن کے لیے بھی اگر وہ نااہل ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف, اگرچہ آپ اس فیصلے سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں, لیکن ان کے خلاف فیصلہ تو ہو گیا. ان کے خلاف جو فیصلہ ہوا اس کے مطابق یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا, انہوں نے اپنے گوشواروں میں وہ ظاہر نہیں کیا, وہ اپوزیشن کی زبان میں صادق اور امین رہے, اور انہوں نے جو کرنا تھا انہوں نے وہ بٹرے کیا, انہوں نے چھپانے کی کوشش کی اپنے معاملہ. یہ میں کہتا ہوں کہ جو آپ سوال کر رہی تھی, بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آرٹیکل 220 کے تحت مقدمہ ہو سکتا ہے, فوجداری بھی. کیسے ہوگا؟ اگر وہ یہ بھجواتے ہیں, عدالت کرتی ہے اور اس میں وہ ثابت بھی ہو جاتا ہے, پھر انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ چیئرمین شپ سے بھی شاید فارغ ہو جائیں. لیکن یہ وہ کہتے ہیں نا کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. اگر تو کل ہی یہ اپیل کرتے ہیں, جو ہماری انفارمیشن کے مطابق تو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے پہلے تیار کی ہوئی ہے, انہوں نے صرف یہ لکھنا تھا کہ یہ انہوں نے کیا کہا, یعنی کتنی دیر کے لیے نااہل کرتے ہیں, وہ کر کے اگر اس کو جیسی انہیں کاپی ملے گی یہ کاپی لے کے اس کو کر کے فائل کر دیں گے. اب جب وہ فائل کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر عدالت نے اگر تو اس کو لمبا کیس چلا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پارٹی پہ عمران خان صاحب کی گرفت بھی لازماً کمزور ہوگی. لیکن اگر وہ اڑا دیا انہوں نے کورٹ میں, جیسے کہ الیکشن کمیشن کے بہت سارے فیصلے پی ٹی آئی کے ایسے آئے ہیں جو
ہائی کورٹ نے اڑا کے رکھ دی ہیں. تو کیا نواز شریف صاحب کی گرفت کمزور ہو گئی پی ایم ایل این کے اوپر؟ نہیں, وہ بھی نااہل ہیں, پارٹی صدر بھی نہیں ہے. میں نے آپ سے آج بھی اس میں کہا تھا کہ یہاں ہوتا کیا ہے, یہاں بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہے. بنیادی مسئلہ میرے نزدیک یہ ہے کہ جمہوریت کی علم بردار یہ سیاسی جماعتیں خود جمہوریت سے کوسوں دور ہیں. نہیں, وہ بات آپ کی صحیح ہے. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر وہ نااہلی ہوتی ہے, پارٹی چیئرمین, ویسے تو یہ بہت دور کی بات ہے. جیسے بھی فیصل صاحب نے کہا جس کلاز کے تحت انہیں نااہل کیا گیا اس میں تو یہ امپلیمنٹ ہے بھی نہیں کہ وہ چیئرمین نہیں رہتے. لیکن بالفرض اگر کسی طرح اس کو بھی کھینچ لائیں تو تب بھی ہمارے ہاں تو جو آپ نے بات کی نا کہ جمہوریت تو ہے نہیں ہے, تو پارٹی جو ہے وہ شخصی سیاست کے گردی گھوم رہی ہوتی ہے. اور وہی ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب نااہل بھی ہو گئے تو کیا پی ایم ایل این پہ ان کی گرفت کمزور ہوگی؟ آج بھی سارے فیصلے وہ لندن میں بیٹھ کے وہاں سے کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود دیکھیں ان کی وہ گرفت نہیں ہے. مسلم لیگ نون کئی طرح کے مسائل کا شکار ہے. وہ یہاں چھوٹے فیصلے بھی تو وہ وہیں سے ہی کر رہے ہیں, ایسا تو نہیں کہ وہ انہیں بائی پاس کر رہے ہیں. آپ کا خیال ہے, اصل ایشو یہ ہے کہ یہاں تو وہ ووٹ بینک اپنا لوز کر رہے ہیں. وہ تو پھر اس کی وجوہات اور ہیں. اس فیصلے سے کیا ہوگا؟ اس فیصلے سے جو وقتی طور پہ صحیح, چاہے آج کے دن کے لیے, لیکن عمران خان صاحب کے جو ان سے اختلاف رکھنے والے لوگ ہیں یا ان کے مخالف ہیں سیاسی جماعتیں, ان کو یہ عمران خان کے جو مسٹر کلین ہونے کا معاملہ تھا اس پہ ایک کلنک آج ضرور لگ گیا. ٹھیک ہے.